بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کامی وائس کے معزز دوستو، میں ہوں محمد کامران۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک کب ہوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر کون کون رویا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، مجھے جنت کے پھلوں کی طلب ہو رہی ہے، تم مکہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے کہ جن کے ہاتھوں میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے فرزندان آدم، کیا ارادے ہیں یا کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کے پھلوں کی خواہش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس جاؤ، تمہارے والد محترم وصال فرمانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے پاس فرشتہ اجل روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی کے 60 سال ابھی باقی ہیں، فرشتہ موت تم جلدی آ گئے ہو۔ فرشتے نے کہا، آپ کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے رب سے عرض کی تھی کہ وہ آپ کی زندگی کے 60 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ نے انکار کیا اور آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم فرمایا اور گواہوں کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ رہی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس بنا پر مجھے آسمان پر گناہگار کہا جا رہا ہے یا تائب کہا جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر ملک الموت اور تمام فرشتے رو پڑے۔ حضرت جبرائیل بھی متعجب ہو گئے۔ اس وقت ندا آئی، آدم سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنت آراستہ اور مزین نظر آ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا، میں اب جلد از جلد خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے کام میں جلدی کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔